السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، قرآن پاک کے جو بوسیدہ اوراق ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت سوال آتے ہیں۔ گھروں میں بہت سارے قرآن شریف ہوتے ہیں تو گھر والے پوچھتے ہیں کیا اس قرآن پاک کا جو اوراق ہے کیا ہم ان کو جلائیں یا پانی میں بہا دیں یا مٹی میں دفنا دیں؟ ان میں سے کون سا افضل ہے؟ دیکھیے، میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے یہ تین باتیں رکھوں اور جن کو بھی پتہ نہیں ہے، اس بات کی نالج نہیں ہے، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ان میں سے کون سا افضل ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو تین باتیں ہیں نا، بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، ان تین باتوں کو آپ بہت اچھی طرح غور سے سنیں اور سمجھ لیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ تین باتیں کیا کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو ہے، قرآن پاک کو جلانا چاہیے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، قرآن پاک کے جو اوراق ہیں جو بوسیدہ ہو جاتے ہیں ان کو جلانا درست نہیں ہے اور جلانا نہیں چاہیے۔ امام محمد نے بھی منع کیا کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ قرآن پاک کے اوراق کو نہیں جلانا چاہیے اور یہ ادب کے خلاف ہے۔ ہاں، البتہ اگر قرآن پاک کے جو لفظ ہے، تلفظ ہے، وہ جب تک باقی نہ ہو، اگر باقی نہ ہو تو آپ جلا سکتے ہیں۔ ویسے تو قرآن پاک کے جو لفظ ہوتے ہیں وہ باقی ہی رہتا ہے، تو آپ اس سے بہتر ہیں آپ ان کو نہ جلائیں، اور یہ درست بھی نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے اور یہ ادب کے خلاف ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے جو ادب کے خلاف ہیں ان کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کو تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آتے ہیں دو باتیں جو ہیں اس کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، پہلا جو ہے کہ ہم ان کو مٹی میں دفنائیں یا نہ دفنائیں، اور مٹی میں دفنانے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، مٹی میں دفنانے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے۔ آپ قرآن پاک کے جو اوراق ہے جو بوسیدہ ہو چکے ہیں ان کو جو ہے ایک پاک صاف کپڑے میں لپیٹ لیں اور جو ہے مٹی جو ہے نا گہرا کھودیں۔ آپ جہاں دفنائیں گے گہرائی تک کھودیں، پھر ان کو دفنا دیں۔ بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سے کیا ہوگا؟ محفوظ بھی رہیں گے اور حفاظت بھی رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے پانی میں بہائیں تو کیسے بہائیں؟ دیکھیے، پانی میں بہانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ جو قرآن پاک کے جو اوراق ہوتے ہیں جو بوسیدہ ہو جاتے ہیں ان کو جو ہے پاک کپڑے میں لپیٹ کر اور کوئی بھاری چیز میں باندھ دیں۔ باندھنے کے بعد جو ہے آپ جو ہے دریا میں بہا دیں یا تو کنویں میں ڈال دیں ادب کے ساتھ، یا تو دریا میں بہا دے یا تو کنویں میں ادب کے ساتھ ڈال دے تاکہ وہ تہ تک چلے جائے۔ اس سے بھی قرآن پاک کے جو اوراق ہیں یہ محفوظ رہتا ہے۔ اب آتے ہیں ان تینوں میں افضل کون سا ہے؟ دیکھیے، پہلا تو جو میں نے بتایا تھا کہ وہ تو بالکل درست نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے اور وہ ادب کے خلاف ہے، ان کو تو آپ چھوڑیے۔ اب آتے ہیں ان دونوں میں سے افضل کون سا ہے؟ افضل جو ہے، اور فتویٰ اسی پر بھی ہے کہ قرآن پاک کے جو اوراق کو جو ہے آپ پاک کپڑے میں لپیٹ کر گہرا مٹی کھود کر اب ان کو دفنا دی، یہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو آپ؟ یہ افضل قرار دیا ہے۔ آپ جو ہے اچھی طرح پاک صاف کپڑے میں لپیٹ کر آپ مٹی میں دفنا دیں، یہ سب سے افضل ہے۔ اور اگر آپ پانی میں بہا سکتے ہیں یہ بھی صحیح ہے۔ اب ان تینوں میں سے کون سی چیز آپ کے لیے بہتر ہے؟ آپ کون سی چیز کو سمجھیں، ان میں آپ کو غور و فکر کرنا ہے، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے ان تینوں میں سے افضل کیا ہے یہ بھی بتا دیا ہے۔ اور میرے خیال سے آپ حضرات جو ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ کے دماغ میں کچھ بھی اشکال ہو اس کے متعلق آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کے روشنی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور جو بھی اس چینل میں نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ جو ہے کوئی بھی نئے آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہلے پہنچے اور آپ اس سے فیض حاصل کر سکوں۔ اب میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔